السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شعبان کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کے مہینے کے آتے ہی رمضان کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ شعبان عبادت کے اعتبار سے بہت ہی اہم مہینہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ پس میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ بے طرفے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان کے علاوہ کسی اور ماہ کے مکمل روزے رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا، اور آپ کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ تو ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ماہ شعبان میں بھی ہمیں روزے رکھنے چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع فرمایا تاکہ وہ رمضان کی تیاری بہتر طریقے سے کر سکیں۔ اس کے علاوہ شعبان کی کسی خاص رات یا دن کو عبادت اور روزے سے منسوب کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اسی لیے ایسی تمام چیزوں سے اجتناب ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہو اور جس سے ہماری آخرت سنور جائے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ آپ سب کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید ہے میری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیر۔